محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام پڑھا کرو۔ تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو بھی تنبیہ کیا گیا کہ درود اور سلام خوب بھیجا کرو، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے ہمارے درجے بلند ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور ہمیں اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج شب بارات توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، کیونکہ جب بندے سے توبہ ہو جاتا ہے، بشر ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر آ کے اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ پاک ایسا سخی ہے جو بندہ بار بار غلطی بھی کرتا ہے پھر توبہ بھی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسے بندے سے مجھے بڑا پیار ہے۔ دیکھیں ہم بشر ہیں، ہم کسی کو ایک مرتبہ اس کی غلطی کو معاف کرتے ہیں، اگر دوسری مرتبہ اس نے جرت کی کوئی غلطی کی تو ہم نے کہتے ہیں، تانا دیتے ہیں، میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو معاف کیا تھا، پھر آپ نے غلطی کر دی ہے، ہم اس کو نکال دیتے ہیں۔ لیکن رب فرماتا ہے ایسے بندوں سے مجھے بڑا پیار ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے میں نے غلطی کر لی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ذات ہے، اگر میں پھر توبہ کروں گا پھر مجھے معاف کرے گا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا شخص ایسے ہوتا ہے جیسے کہ آج پیدا ہو گیا، جیسے کہ آج پیدا ہو گیا، اگر وہ دل سے توبہ کر لے کہ واقعی جو گناہ مجھے پہلے ہو چکے ہیں لیکن آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اس لیے آپ بھی آج دل سے توبہ کر لیں، یا اللہ جتنے بھی گناہ مجھ سے ہو چکے ہیں معاف کر دو، آج کے بعد میں نہیں کروں گا، کیونکہ وہ کریم ذات ہے، وہ ایسا کریم ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں پوری انسانیت کو پکار رہا ہے، فرما رہا ہے یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے انسان کہاں جا رہے ہو، آ جاؤ میری دربار پہ، جو کچھ مانگنا ہے تجھے عطا کر دوں گا، تجھے ایسا نواز دوں گا کہ تو کسی بادشاہ کے پاس جائے وہ بھی تجھے نہ دے گا، میں دے دوں گا، آ جاؤ میری دربار پہ۔ لیکن ہم انسان جو بھاگ رہے ہیں اس رب کی دربار سے، ایک دن ہمیں وہاں پہ جانا ہے، لیکن رب فرماتا ہے پھر آؤ گے، سفید کپڑے میں لپیٹ کے آؤ گے ضرور، کیونکہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں اللہ پاک نے موقع دیا ہے، صحت دیا ہے، تندرستی دی ہے، تاکہ آج ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے حبیب سے محبت کر لیں درود پاک کے ذریعے سے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم پہ 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے ایک درود سے، جو فرماتا ہے کہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلاۃ وحطت عنہ عشر خطیۃ ورفعت لہ، اور 10 گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، عشر درجۃ، پھر 10 درجے بھی بلند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تم درود پڑھتے ایک ہو لیکن رب کی طرف سے کتنی انعامات ہو رہے ہیں، تو اس لیے آپ محبت کے ساتھ درود خود بھی پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی دعوت دے دے درود پاک کی، کیونکہ آپ ان کے خیر خواہ نہیں ہو، کیا خیر خواہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نار، اے ایمان والو اپنی جان کو، اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گویا کہ تجھے تنبیہ کر دیا گیا، تم بڑے ہو، تم ان کو ترغیب دے دو نیکی کی، تاکہ وہ نیکی کریں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ایمان والوں کو یہاں رب نے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو، ساروں کو نہیں۔ جب ہم نے ایمان لایا تو ہم خود بھی اچھے اعمال کر لیں، اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیں، اپنے دوستوں کو بھی کہہ دیں۔ آج 4 دوست بیٹھ کے گلا تو ہم بغیر جھجک کرتے ہیں، لیکن دین کی بات نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ماحول ہمارے پاس نہیں ہے۔ کسی نے ایک نے دین کی بات کی، کہیں گے چھوڑو ملائی، آپ دوسرے بات کر لو،
क्योंकि हमारा ज़हन बना हुआ है। ऐसे ना करो, एक दूसरे का खैर ख्वाह बनो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेहतरीन शख्स वो होता है जो दूसरे का खैर ख्वाह होता है। खैरुन्नास मन युनफउन्नास, बेहतरीन शख्स है वो जो दूसरे का भला सोचे, दूसरे का खैर सोचे। लेकिन इसलिए आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ा, सारे मुसलमान भाई भाई हैं, जिस तरह कुरान फरमाता है इन्नमल मोमिनूना इख्वातुन, तो सारे के सारे भाई हो, एक दूसरे का खैर ख्वाह बनो, पड़ोसियों का खैर ख्वाह बनो। लेकिन आज रात खसूसी रात है, आज तौबा कर लो अल्लाह की दरबार से, जितने भी गुनाह आपके हैं वो करीम जात तुझे माफ कर देगा। आज हम सारे के सारे मिलके जो दुआ मांगेंगे, हमें यकीन है रब पे हमारा दुआ भी कबूल होगा, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां पे 40 बंदे होते हैं उनमें से एक शख्स उनमें मुकर्रब होता है, उसकी सदके से मैं उनके दुआ को रद्द नहीं करता। हमें इस हदीस पे हमें यकीन है पूरे का पूरा। आज जितने लोग तशरीफ फरमा हैं, हम दुआ मांगेंगे, हमारी दुआ रब के दरबार में मुस्तजाब होगी। तो इसलिए आप हुजूर से मोहब्बत कर ले। मोहब्बत का जो सबसे बड़ा जरिया दुरूद पाक है, क्योंकि जब हर वक्त दुरूद पाक होगी तो कब्र में भी फरिश्ते यही सवाल पूछेंगे, मा कुन्त तकूलु फी हाज़िर रजुल। ये जो तीसरा सवाल है जन्नत और जहन्नम की, उसी का सवाल होता है कि हुजूर को जानते हो, इसके बारे में क्या कहता था तू? अगर तुम दरूद वाले हो, हर वक्त तुम्हारी जबान दरूद से तर होती है, तुम तो कहोगे कि मैं मर के आया हूं यहां इसी दिलरुबा के वास्ते। बरोज़े महशर भी पूरा महशर घूम के सरकार की दरबार पे आओगे, वहां उसी चौखट पे आपको आना होगा। लेकिन अगर आपने दुनिया में दुरूद पाक पढ़ लिए तो इंशाअल्लाह ताला हुजूर अकरम वही हुजूर है, फरमाया कि मुझे गुनाहगारों के बीच में से ढूंढो, मुझे गुनाहगारों के बीच में ढूंढो। तो इसलिए आज हमें और आपको दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। जो शख्स पहले 5 मरतबा दुरूद पढ़ता है, आज से दिल में आहद करे तो मैं 10 मरतबा पढ़ूंगा, मैं 20 मरतबा पढ़ूंगा। हर महीने की 12वीं दिन यहाँ पे दुआ होती है। इस मरतबा 3 दिन हमने जानबूझ के डिले किए ताकि हम शब बारात को ये दुआ मांगेंगे, ताकि हमारे आमाल अल्लाह के हुजूर चले जाएं। सारे उन्हें दुरूद पाक पढ़ लिया था, तो अल्लाह पाक उनके सदके में सारों की दुआओं को मुस्तजाब कर दे। तो मेरा कहना आपका सुनना अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 10 करोड़ का दुरूद पाक की दुआ होगी, आप भी 2-2 मरतबा पढ़ लें। सारे के सारे अब अलामा साहब दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला सबके बेड़ा पार हो जाएंगे। दुआ के बाद लंगर लग जाएगी।